ناظرین، مہمان شو کے ادبی مجلے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، ادبی مجلے کے اس خصوصی شمارے کو جو شاعر طرح دار سجا رہے ہیں وہ ادبی حلقوں میں، ادبی دنیا میں اور ادبی شعر و سخن کے منظرنامے میں ایک نمایاں حیثیت، شخصیت، جاذبیت اور ہنر کے نمائندہ شاعر ہیں۔ ان کے فن کا، ان کے شاعری کا ایک سب سے بڑا حوالہ جو میرے لیے اٹریکٹیو ہے اور جس نے مجھے ان کی جانب کھینچا اور ان کو پہلی بار دیکھنے کے بعد جس بڑے عظیم اور دلنواز شاعر کی شخصیت، اس کی شکل، اور وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑا ہوا، وہ میرے لڑکپن کا ساتھی، میرا ہم سبق، ریڈیو اور ٹی وی پہ میرا ساتھی پیشکار عبید اللہ علیم تھے۔ ہمارے ان مہمان گرامی کو، جن کو دنیا مظفر منصور کے نام سے جانتی ہے، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ یہ محسوس کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ عبید اللہ علیم آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اور ہمارے مہمان گرامی مظفر منصور صاحب کا حوالہ جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے، وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی آدھی عمر عبید اللہ علیم کے قرب میں گزاری ہے۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں مظفر منصور صاحب کو۔ بہت عنایت، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جو کہ ہمارے آج کے ادبی مجلے میں شریک ہیں، خالد محمود عطا صاحب، ہمارے شہر کے نوجوان، تازہ فکر کے شاعر، جو کہ ہمارے اس ٹیلی ویژن پہ بارہا تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ابھی پچھلی بار آپ نے ہمارے ان عید مشاعرے میں بھی آپ ان کو سنا ہے اور شہر میں بھی آپ ان کے کلام سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ تو خالد محمود عطا صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید ادبی مجلے میں۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، ناظرین، مظفر منصور صاحب کے حوالے سے میں کیا عرض کروں کہ ان کے لیے میں کچھ کہنے بیٹھوں تو قدرتی طور پر عبید اللہ علیم میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں کہوں گا تو ان کے بارے میں، لیکن مجھے لگے گا ایسا کہ میں عبید اللہ علیم کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ تو شخصیت کا حوالہ ہے اور تعلق ہے اور کی بات ہے اور رہن سہن کی بات ہے، فکر کی بات ہے، یا یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان فنکاروں کو، تخلیق کاروں کو جو ہنر عطا کیا ہے اس کو برتنے کی بات ہے۔ لیکن جہاں تک تخلیق کا تعلق ہے، شعر کا تعلق ہے، تو مظفر منصور صاحب کا جو ہنر ہے، جو ان کی فکر ہے، جو ان کا شعر ہے، وہ یقیناً ان کی اپنی شخصیت، ان کی سوچ اور ان کی فکر کا آئینہ دار ہے۔ اور یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی شاعر کو اور اس کی تخلیق کو، اس کی شاعری کو منفرد بناتی ہیں اور اس کی پہچان بناتی ہیں۔ ہمارے درمیان خالد محمود عطا صاحب بھی موجود ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں ناظرین کہ ہمارے مظفر منصور صاحب عرصہ دراز سے کینیڈا میں مقیم ہیں، لیکن اپنی طبیعت کے باوصف، اپنے مزاج کے باوصف، اپنی کم آمیزی کے باوصف یہ مطلب ہمارے ادبی اور علمی تقریبات میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک تھا کہ ہم لوگ واقف بھی نہیں تھے کہ منصور صاحب جو ہیں
وہ ہمارے شہر میں قیام پذیر ہیں۔ دعا دیتے ہیں ہم اور شکریہ ادا کرتے ہیں خالد محمود عطا کا کہ انہوں نے ان سے ان کی بہت عرصے کی ملاقاتیں تھیں، لیکن انہوں نے بھی اب تک خود تک ان کو محدود رکھا۔ تو انہوں نے ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے گھر پہ مظفر منصور صاحب کے اعزاز میں ایک شیرین مختصر نشست رکھی تھی، وہاں ان سے باقاعدہ ملاقات ہوئی، ان کے کلام کو سننے کا موقع ملا، اور اب یہی خالد محمود عطا صاحب آپ کے شہر میں آج ہی شام کے 7 بجے ان کے ساتھ شام منا رہے ہیں مظفر منصور صاحب کے ساتھ۔ اور اس سلسلے میں ہم چاہیں گے کہ عطا صاحب آپ نا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ پروگرام کہاں ہو رہا ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں آپ سے رابطہ قائم کر کے جو لوگ آنا چاہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں۔ جی زلفی بھائی، آج انشاءاللہ شام کو مظفر منصور صاحب کے ساتھ ایک شام ہم منا رہے ہیں، اس میں مختلف مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے، تو جن کو بھی شوق ہو ضرور آج ان کی شاعری سننے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے یقیناً جو جن کو انٹرسٹ ہوگا اس بات کا کہ آ کے ان کو سنیں۔ تو اس سے پہلے کہ اپنے آج کے مجلے کے جو اس میں مشتملات ہیں ان کو جائیں، تو ظاہر ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ناظرین کہ یہ خصوصی شمارہ جو ہے ہمارے ادبی مجلے کا، وہ مظفر منصور نمبر ہی کہہ لیجئے آپ اس کو۔ تو اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ چونکہ خالد محمود عطا صاحب بھی اس وقت آپ موجود ہیں یہاں پر، کہ اپنے چند شعر آپ سنا دیجیے تاکہ پھر آپ دل بھر کے اپنے ناظرین کو منصور صاحب کو سنوایا جائے۔ جی ایک غزل پیش کروں گا، اس کے بعد ایک چھوٹا سا تعارف جو مظفر منصور صاحب کا عبید اللہ علیم صاحب نے ایک رسالے میں لکھوایا تھا وہ میں پیش کروں گا۔ جی ضرور، غزل پیش ہے مظفر بھائی، عطا کیجیے۔ زلفی صاحب، ارشاد۔ تیرے وصل و ہجر کے درمیان، تیرے وصل و ہجر کے درمیان، تیرے وصل و ہجر کے درمیان، تیرے ارتقاء کے سفر میں ہوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تیرے وصل و ہجر کے درمیان، تیرے ارتقاء کے سفر میں ہوں۔ مجھے یہ بتا میری روشنی، کیا میں اب بھی تیری نظر میں ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ میری خاموشی کی صدا میں ہے کسی بیتے غم کی سپردگی۔ کیا کہنے، میری خاموشی کی صدا میں ہے کسی بیتے غم کی سپردگی۔ میری خاموشی کی صدا میں ہے کسی بیتے غم کی سپردگی، وہی غم ہے میرے وجود میں، اسی غم کے اب بھی اثر میں ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، وہی غم ہے میرے وجود میں، اسی غم کے اب بھی اثر میں ہوں۔ میں کمال فن کو پہنچ کے بھی واہ، نہیں کر سکوں گا تجھے بیان۔ کیا کہنے، میں کمال فن کو پہنچ کے بھی نہیں کر سکوں گا تجھے بیان۔ میں کمال فن کو پہنچ کے بھی نہیں کر سکوں گا تجھے بیان۔ اے خیال تو میرا یار ہے، میں تیرے ہی دست ہنر میں ہوں۔ کیا کہنے، خیال تو میرا یار ہے، میں تیرے ہی دست ہنر میں ہوں۔ یہ جو تشنگی ہے وجود کی، یہ جو تشنگی ہے نمود کی۔ کیا کہنے، یہ جو تشنگی ہے وجود کی، یہ جو تشنگی ہے نمود کی۔ واہ واہ، یہ جو تشنگی ہے وجود کی، یہ جو تشنگی ہے نمود کی، اسی تشنگی کو لیے ہوئے میں سراب جاں کے نگر میں ہوں۔ کیا بات ہے، واہ۔ اسی تشنگی کو لیے ہوئے میں سراب جاں کے نگر میں ہوں۔ تیرا در ہی میرا خیال ہے، واہ تیرا در ہی میرا سوال ہے۔ واہ، تیرا در ہی میرا خیال ہے، تیرا در ہی میرا سوال ہے، کسی ابتدا کے ہوں موڑ پر، کسی انتہا کے سفر میں ہوں۔ کیا کہنے، کیا کسی کہنے، ابتدا کے ہوں موڑ پہ، کسی انتہا کے سفر میں واہ ہوں۔ واہ واہ، تیرے وصل و ہجر کے درمیان، تیرے ارتقاء کے سفر میں ہوں۔ واہ مجھے یہ بتا میری روشنی، واہ، کیا میں اب بھی تیری نظر میں ہوں۔ کیا کہنے۔